الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی اور لکھی، دل کڑتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں کہ ان کو شعور نہیں تھا جب شادی ہوئی، اس طرح کی باتیں جب لکھی جاتی ہیں، اور پھر جو اگلی باتیں اس سے بھی شرمناک لکھی جاتی ہیں، وہ ایک غیرت مند انسان تو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ جو تاریخ دان حضرات اور تشیع حضرات نے خصوصاً کتابوں کے اندر داخل کر دی ہیں، تو آج آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کے بارے میں عرض کریں گے کہ شادی کے وقت، نکاح مبارک کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی۔ یہ ساری تحقیق ہماری اس موضوع پہ چلے گی۔ تو جو حضرات ہمارے قارئین سامعین ہیں اور ناظرین و حاضرین ہیں، وہ اس موضوع کو کوشش کریں گے مکمل سننے کی، تاکہ یہ موضوع ہمارا سمجھ آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کہ 6 یا 7 سال کی آپ کی عمر تھی جس وقت آپ کی شادی مبارک ہوئی، تو 47 سال آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات، اور 20 سال آپ کے نکاح مبارک کے اندر آپ کا رہنا، اور اس طرح یہ سارے معاملات انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھنے کی۔ اگر کچھ رہ بھی گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ احادیث کی متعدد کتابوں میں نکاح و رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی جو عمر بیان کی گئی ہے وہ ہمارے نقطۂ نظر سے درست نہیں، اور ہماری تحقیق کے مطابق ہمارے خیال میں حضرت عائشہ کی عمر بوقت نکاح 15-16 سال تھی، اور رخصتی کے وقت 18-19 سال۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم حضرت عائشہ کے حالات میں تاریخی حوالہ جات سے ثابت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ جن روایات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نکاح و رخصتی کے وقت علی ترتیب ان کی عمر 6 سال اور 9 سال تھی، ان روایتوں کو نقد و جرح کی کسوٹی پر اچھی طرح پرکھ لیا جائے، تاکہ قارئین کے ذہن میں کسی قسم کی الجھن اور ابہام باقی نہ رہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ حضرات دعائیں دیں گے، جو انصاف والے حضرات ہیں اور جو انصاف پہلے یہ سماعت فرمائیں گے کہ حضرت عائشہ کی عمر بوقت نکاح 15-16 سال تھی اور بوقت رخصتی 18-19 سال، لیکن کتب احادیث میں چند روایات ایسی بھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بوقت نکاح 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ان کے ساتھ جب وہ 6 سال کی تھی، اور وہ داخل کی گئی آپ پر یعنی شباشی کے لیے جب وہ 9 سال کی تھی، اور 9 سال تک آپ کے پاس رہی۔ یہ روایت اس مفہوم کی دوسری روایات پر محدثانہ حیثیت سے جن محدثین حضرات نے گفتگو کی ہے، یہ روایت صحیح بخاری جلد 2 اور کتاب النکاح صفحہ 771 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب فی الحال قارئین کی توجہ کے لیے، میرے دوستوں کی توجہ کے لیے، جو حضرات یہ مضمون میرا سن رہے ہیں یا سنتے رہیں گے، ان کے لیے یہ میرا مضمون انشاءاللہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اور وہ انشاءاللہ
دعائیں دیں گے فقیر کو، پہلے یہ بات سماعت کریں گے کہ اس طرح کی روایات مستند تاریخی حوالہ جات کے خلاف ہونے کے علاوہ عقلی طور پر بھی ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ 6 سال کی بچی اگر سکول میں پڑھ رہی ہو یا ادارے کے اندر پڑھ رہی ہو، ادارہ درس دینی ادارہ، اللہ ہمارے بچیوں کو دینی اداروں کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کے پچھلے دنوں کے اندر جو ہے ایک ڈے منایا گیا تھا، کلچر ڈے، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بچیوں کو جو ہے ڈانس کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو عالم دین بنائے گا، اور کوشش کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو۔ تو دوسری جماعت کی طالبہ ہوتی ہے اگر 6 سال کی بچی ہو، اب آپ ہی بتائیں کہ اس عمر کی معصوم اور ننھی بچی جو محفوظ عن الخطا ہو، بچی کے ساتھ شادی کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے؟ پھر جن حالات میں حضرت خولہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رشتے کی تجویز پیش کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ بات قطعی طور پر ناممکن ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات سے رسول اللہ کا گھریلو نظام خاصا درم برم، اور 2 بیٹیاں یعنی حضرت زینب پاک اور حضرت رقیہ پاک تو پہلے ہی ان کی شادی مبارک ہو چکی تھی، اور مگر حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ ابھی بچیاں تھیں، جن کی نگاہ داشت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی مونس و غمخوار ہستی کی ضرورت تھی جو آپ کی تنہائیوں کا ازالہ کر سکے اور دکھ درد بٹا سکے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت خولہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کس سے؟ خولہ نے کہا بیوہ بھی ہے اور کنواری بھی ہے۔ حضرت خولہ نے کہا بیوہ کون ہے اور کنواری کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خولہ نے کہا بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ اور کنواری ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ۔ فرمایا دونوں کے لیے پیغام بھیج دو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ اس وقت رخصتی کے قابل نہ تھی تو حضرت خولہ نے ان کے ساتھ شادی کی تجویز پیش کیوں کی؟ ظاہر ہے بعض نکاح کر لینے سے تو نہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی دیکھ بھال ہو سکتی تھی اور نہ آپ کی تنہائیوں کا مداوع۔ فرض کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کا رشتہ مسترد کر دیتے اور حضرت عائشہ سے شادی کی پیشکش منظور فرما لیتے، تو پھر کیا ہوتا کہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہو جاتی؟ اگر جواب میں نفی میں ہے تو پھر اس پیشکش کا فائدہ کیا ہوا؟ اور اگر جواب اس بات میں ہے تو کیا 6 سال کی بچی کبھی رخصتی کے قابل ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس بچی کی عمر اپنی عمر سے بڑی سوتیلی بیٹیوں کی دیکھ بھال اور نگاہ داشت کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہے اور نبھا سکتی ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر 2 اور 4 کی طرح واضح ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ اس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رخصتی ہو سکتی ہے، اور وہ خانگی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے علاوہ شوہر کی تنہائیوں کی رفیق بھی بن سکتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جس وقت حضرت عائشہ کی عمر کم از کم 16 سال، اور ہمارا مدعا بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت رخصتی کے قابل نہ ہوتی تو حضرت خولہ کی پیشکش کے جواب میں رسول اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عائشہ تو ابھی بچی ہے اور اس کی رخصتی کے لیے مجھے کئی سال تک انتظار کرنا پڑے گا، جبکہ میری خانگی معاملات بہت جلد سے جلد شادی کا تقاضا کر رہے ہیں اور مقتضی ہیں، اس لیے عائشہ کو فی الحال چھوڑ دو اور سودا کے لیے میرا پیغام لے جاؤ۔ مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ دونوں کے لیے پیغام کا کہا۔ اس کا صاف مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شادی کا سودا سے ہو یا عائشہ پاک سے، دونوں صورتوں میں آپ کی تنہائی کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا اور گھریلو پریشانیاں دور ہو سکتی تھیں، اور یہ تبھی ممکن ہے اس وقت حضرت عائشہ بھی حضرت سودا کی طرح تمام خانگی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہوتی اور ان کی عمر اس قابل ہوتی۔ ظاہر ہے 6 سال کی بچی ان کاموں کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ہاں 16 سال کی لڑکی عاقل و بالغ ہوتی ہے اور گھر بار کی دیکھ بھال کے علاوہ خامد کی ہمدرد اور دمساز بھی ہو سکتی ہے، اور یہی مطلوب ہے۔
ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نظام فطرت اور قانون قدرت کے برعکس حضرت عائشہ 9 سال کی ہی بالغ ہو گئی، تو کہاں 6 سال اور کہاں 9 سال؟ اگر حضرت سودا کا باپ زمعہ کا رشتہ نہ دیتے بفرض محال، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے مزید 3 سال تک ان کے جوان ہونے کا انتظار کرتے رہتے اور اپنی نوخیز بچیوں کے سلسلے میں فکر مند و پریشان رہتے؟ ظاہر ہے کہ آپ کے حالات اس قدر تاخیر اور انتظار کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضرت سودا کے ساتھ ساتھ رشتہ نہ ہوتا تب بھی آپ پر کچھ فرق نہ پڑتا، اور یہ تبھی ہو سکتا تھا حضرت عائشہ اس وقت رخصتی کے قابل ہوتی اور زما انکار کر دیتا، زما کا والد، تو حضرت سودا کی جگہ حضرت سودا کا والد حضرت زما انکار کر دیتے تو خیر حضرت عائشہ کا شانہ نبوت میں جلوہ گر ہو جاتی اور تمام معاملات سنبھال لیتی۔ کس قدر صاف اور واضح بات ہے جو روایات کے انبار تلے دب کر نہ صرف نظروں سے اوجھل ہو گئی بلکہ عقل و شعور کی رسائی سے بھی باہر ہوگی۔ رب رحم، یہ گفتگو تو ہوئی ہماری بوقت عمر کے بارے میں، اب ذرا رخصتی کی عمر کا جائزہ لیتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر 9 سال۔ اگر بچی مدرسہ میں پڑھ رہی ہو تو اس عمر میں بچے کی عمر کیا ہوگی؟ ابھی فارسی کی یا صرف و نحو کی طالبہ ہوگی وہ؟ آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ عمر رخصتی اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی ہوتی ہے؟ اللہ بچائے ایسے بے ہودہ خیال اور لغویات اور لغو سوچوں سے۔ اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ عرب کا، ہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عرب کا رواج تھا، عرب کے خطے کے اندر چونکہ بہت گرم ہے اور گرم علاقے کی لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں، اس لیے حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں ہی بالغ اور رخصتی کے قابل ہوگی۔ نیز اللہ اکبر، نیز عرب میں چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کا عام رواج تھا، اس لیے اس معاشرے میں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کے جوابات تو بہت سارے ہیں، لیکن افسوس ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے رسول اللہ کی چہیتی زوجہ محترمہ اور تمام مومنین کی حقیقی ماؤں سے 1000 درجہ زیادہ محترم مادر بہربام کے بارے میں ایسی باتیں لکھتے ہوئے مجھے سخت شرم محسوس ہوتی ہے، مگر واہیات راویوں نے اس بارے میں جو گند گھول رکھا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے یہ کچھ تو ہمیں کہنا ہی پڑے گا۔ اچھا، ایک سوال چھوٹا سا اور پھر ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عرب گرم ملک ہے اور گرم ممالک میں لڑکیاں جلدی جوان ہوتی ہیں، تو عرض یہ ہے کہ عرب کی یہ گرمی حضرت عائشہ پر ہی صرف کیوں اثر انداز ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں بھی تو تھیں، آپ کی شہزادیاں بھی تو تھیں، تو حضرت عائشہ کی رخصتی کے وقت یہ باتیں اور بڑے عجیب سی بات ہے۔ اور دوسری بات جو میرا ایسا سوال ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، امید ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے جو میں اب آپ حضرات کے سامنے سوال کرنے لگا ہوں۔ اگر کہا جائے کہ ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ کا اور طلاق کے بعد حضرت ام کلثوم کا کوئی رشتہ ہی نہ آیا، اس لیے ان کی شادی میں تاخیر ہوتی رہی، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ آخر اتنے عرصے تک رشتہ نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا لڑکیوں کے حسب و نسب میں معاذ اللہ کو کمی تھی، یا خوبصورت اور خوش اتوار نہیں تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں قطعاً غلط اور لغو اور خلاف واقعہ، اس لیے رشتے نہ آنے کی وجہ سے ماننی پڑے گی کہ وہ چھوٹی تھیں اور ابھی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ محض 9 سال کی عمر میں رخصتیاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اب حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی کے وقت اگر حضرت فاطمہ ان سے 5 سال بڑی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت 15 سال ہوگی۔ اگر گرم ممالک کے فارمولے کے مطابق حضرت فاطمہ 9 سال میں جوان ہو گئی تھی تو رسول اللہ نے ان کو 5 سال گھر میں کیوں بٹھائے رکھا اور ان کے ہاتھ شادی کے لیے، مطلب کہنے کا یہ ہے عام طور پر ہمارے جو جملہ بولا جاتا ہے، پیلے کیوں نہ کیے؟
جب بالآخر ان کی شادی حضرت علی سے کرنی ہی تھی تو 9-10 سال کی عمر میں ہی کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ حضرت علی بالاتفاق مکہ میں ہی جوان اور بالغ ہو چکے تھے۔ اس صورت میں حضرت فاطمہ کی شادی ہجرت سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، پھر آپ نے کیوں ان کو کئی سال تک بھی گھر بٹھائے رکھا اور 2 ہجری میں کہیں جا کر ان کی شادی کی؟ یہی سوال حضرت ام کلثوم کے بارے میں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ حضرت فاطمہ سے بڑی تھی اور مورخین کے مطابق ان کا نکاح عتیبہ سے ہو چکا، مگر انہوں نے مذہبی اختلاف کی وجہ سے باپ کے کہنے پر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی۔ سوال یہ ہے کہ طلاق سے پہلے رخصتی سے کیا چیز مانے تھی، اور طلاق کے بعد ان کی شادی میں رسول اللہ نے اتنی دیر کیوں فرمائی؟ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے متعدد جوان چچا زاد اور پھوپھی زاد مکہ میں موجود تھے، پھر آپ نے ہجرت سے پہلے ان کی رخصتی کیوں نہ کی؟ تو یہ بات بالکل ہی لغو ہے اور ناقابل تسلیم ہے کہ اس وقت بچیاں نوجوان ہو جایا کرتی تھی۔ خلاصہ کلام ہمارا یہ ہے کہ گرم آب و ہوا سے لڑکیوں کا جلد جوان ہو جانا روزمرہ کے مشاہدے کے خلاف اور سراسر غلط ہے، اس لیے 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال میں رخصتی والی روایت عقلاً اور درایتاً قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب اسی پر ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے جو محدثین نے فرمائی ہے۔ یوں تو یہ روایت حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ہم صرف صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد کی روایات پر گفتگو کریں گے، کیونکہ باقی کتب کی روایتوں میں متعدد راوی بہت ہی کمزور اور مجروح ہیں۔ البتہ مندرجہ بالا 3 کتب کی روایات نسبتاً بہتر ہیں، اس لیے ہم انہی کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی روایت بخاری میں 5، مسلم میں 4 اور ابو داؤد میں 1 ہے۔ بظاہر یہ 10 روایتیں نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں صرف 3 ہے، کیونکہ بخاری کی 5، مسلم کی 2 اور ابو داؤد کی 1 روایت، یہ 8 ایک ہی راوی سے مروی ہیں، یعنی ہشام سے۔ وہ عروہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ جن حضرات نے میرا کلپ سنا نیٹ پر آج بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جادو کے موضوع پر کہ حضور پر جادو ہوا یا نہیں، تو وہ حضرات اس حشام کو جان لیں گے کہ میں نے اس حشام پر کافی ساری گفتگو اس کے اندر کی ہے اور جادو والی روایت کا تجزیہ بھی پیش کیا ہے کہ جادو والی روایت جو ہے کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ روایتیں صحیح بخاری جلد 1 کتاب المناقب باب تزویج النبی عائشہ صفحہ نمبر 551، اس باب میں 2 روایتیں۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب النکاح باب نکاح الرجل ولد الصغار صفحہ 771۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب النکاح باب تجویز الرجل بنت من الامام صفحہ 771۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب النکاح باب من بنی بامرا وہی بنت 9 صفحہ 775۔ مسلم میں 4 روایات یکجا ہیں۔ صحیح مسلم جلد 1 کتاب النکاح باب جواز تجویز الاب البکر صغیر صفحہ 456۔ ابو داؤد جلد 1 کتاب النکاح باب فی تجویز الصغار 299 یہ صفحہ پر موجود ہے۔ اب ان روایات سے میں عرض کر رہا تھا عروہ سے روایت کرتے ہیں اور عروہ حضرت عائشہ سے، جبکہ مسلم کی باقی 2 روایات میں سے ایک میں زہری عروہ سے اور عروہ حضرت عائشہ سے، جبکہ دوسری میں ابراہیم اسود سے اور اسود حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ان روایات میں وہ تمام روایتیں جن کے راوی ہشام ہیں سرے سے ناقابل اعتبار ہیں، کیونکہ حقیقت یا فسانہ میں ہم پوری تفصیل سے واضح کریں گے کہ ہشام کو امام مالک اگرچہ صاف لفظوں میں کذاب کہتے ہیں، لیکن دیگر محدثین ان کو ثقہ اور نہایت قوی راوی شمار کرتے ہیں۔ تاہم اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آخر عمر میں اس کو اس قدر نسیان اور وہم کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ تفصیل کے لیے جو ہے وہ جو میں نے پہلے کلپ عرض کیا ہے وہ آپ کے بارے میں، لیکن حضرت امام ذہبی ہشام کے بارے میں لکھتے ہیں میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 255 پر
احد الاعلام حجت امام لیکن فی الکبر تناقص حفظه ولم يبقى حفظه کہوا فی حالت الشباب فنسی بعد محفوظه او وہم. یہ میزان الاعتدال کے اندر بڑے علماء میں سے ہیں، حجت اور امام ہیں صاحب حجت، لیکن بڑھاپے میں ان کا حافظہ کم ہو گیا تھا اور ویسا نہیں رہا جیسا جوانی میں ہوا کرتا تھا، اس لیے اپنے حافظے میں محفوظ بعض چیزوں کو بھول جاتے تھے یا ان کو وہم ہو جاتا تھا. اب شام کی بیوی کا نام ہے فاطمہ اور یہ بھی بہت اونچے درجے کی محدثہ ہیں. علم حدیث میں فاطمہ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ خود حشام ان کے شاگرد ہیں اور ان سے روایت اخذ کرتے ہیں. مثلا یہ سند ملاحظہ ہو: حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن حشام عن فاطمہ عن اسماء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بخاری شریف جلد 2 باب المتشبع بما لم ینم صفحہ 785. حدیث پاک بیان کی ہم سے سلیمان بن حرب نے، انہوں نے کہا حدیث ہم نے حماد ابن زید سے، حشام سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے اسماء سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بخاری کی اس روایت میں حشام فاطمہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور یہ وہی فاطمہ بنت منذر ہے جو ان کی بیوی ہے. اس طرح فاطمہ بیوی ہونے کے علاوہ حشام کی استانی بھی ہے. اب اتنی بڑی محدثہ کے شاگرد ایک حشام ہی تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ اور بھی کئی ہوں گے، مگر حشام اس بات کو نہیں مانتا اور یہ سن کر اس کا پارا چڑھ جاتا تھا. چنانچہ حشام ہی کے ہم زماں ایک مورخ اور محدث گزرے محمد بن اسحاق، یہ بھی اس بات کے دعویٰ دار ہیں کہ میں فاطمہ کا شاگرد ہوں اور میں نے اس سے حدیث سنی ہے. حشام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں غصہ آیا اور سخت آیا اور محمد بن اسحاق کے بارے میں کہنے لگا: عدو اللہ الکذاب یروی عن امراتی این رآ ولقد دخلت بها وهي بنت 9 سنین وما رأى مخلوق حتی وصلت به اللہ عز وجل. اللہ کا دشمن پرلے درجے کا جھوٹا میری بیوی سے روایت کرتا ہے، اس نے میری بیوی کو کہاں دیکھا ہے، حالانکہ جب میں نے ان کے ساتھ شادی کی تھی تو وہ 9 سال کی تھی اور اس کے بعد اس کو کسی مخلوق نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملی. اب حشام کی بات پر تھوڑی سی توجہ دیں تو وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آگے چل کے عرض کرتا ہوں. چلے پھر دیکھ لیتے ہیں. حشام کو اگر 9 سال اتنے ہی پسند ہیں تو یوں ہی صحیح، مگر انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ایک روایت دوسری روایت میں حشام بتاتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے بڑی ہے. قال حشام بن عروہ کانت اکبر منی ب13 سنہ. حشام ابن عروہ نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے 13 سال بڑی تھی. واہ جی حشام زندہ باد، کیا کہنے ہیں آپ کے، آپ نے ایسی عورت سے جو عمر میں آپ سے 13 سال بڑی تھی اس وقت شادی کر لی جب اس کی عمر 9 سال تھی. گویا اپنی پیدائش سے بھی 4 سال پہلے آپ نے ان سے شادی کر لی پیدا ہونے سے. حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زوجہ رسول کی 9 سال کی رخصتی کرانے والی روایت تیار کرنے کی آپ کو یہ سزا ملی کہ آپ ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جنہیں پڑھ کر سر پیٹ لینے کو دل کرتا ہے. آپ نے ملاحظہ کیا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اپنی بیوی کی عمر کے بارے میں حشام کے 2 بالکل ہی متضاد بیانات ہیں. کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط، یا دونوں غلط ہیں یا دونوں صحیح. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس شخص کا حافظہ عمروں کے معاملے میں اس حد تک خراب ہو گیا کہ اس کو اپنی بیوی کی عمر صحیح یاد نہ رہتی ہو اور کبھی اس سے بڑا بن کر اس سے 9 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے، کبھی اس کو اپنے سے 13 سال بڑی بتاتا ہے، تو اس کی روایت پر حضرت عائشہ کی عمر کے سلسلے میں کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے اور کیوں کر اس کو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے. تو 10 روایتوں میں سے 8 تو حشام کی وجہ سے باطل ٹھہری. اب رہے گی مسلم کی 2 روایتیں، تو ان کی صورتحال یہ ہے. مسلم کی پہلی روایت کہ
حدیث بیان کی حضرت عبد بن حمید نے، کیا اس نے کہا کہ حدیث بیان کی ہم سے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ باب النکاح اور 299 صفحہ پر عبد الرزاق نے، انہوں نے بیان کی ہم سے معمر، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ سے۔ اس روایت میں زہری عروہ سے روایت کرتا ہے، اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زہری نے عروہ سے کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ نہ سیکھا ہے نہ سنا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ذکر کیا کہ محدثین اس پر متفق ہیں کہ زہری نے عروہ سے کچھ نہیں سنا۔ جب زہری کا عروہ سے سماعی ثابت نہیں، تو پھر درج بالا جو ہم نے روایت اکٹھی کی ہے روایات، ان میں یہ درج حدیث کی حیثیت ہی جاتی ہے۔ معلوم نہیں زہری نے کس سے یہ کہانی سنی اور بطور تدلیس عروہ کے ذمہ لگا دی۔ جب تک درمیان والے راوی کا پتہ نہ چلے یہ روایت منقطع ہے اور ناقابل استدلال ہے۔ اسی سند کے اعتبار سے یہ راوی عبد الرزاق، ان کو اگرچہ بہت سے محدثین نے قابل اعتماد اور ثقہ قرار دیا، مگر ساتھ یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ شیعہ تھا، اور شیعہ اور سنی کے بارے میں جتنا سارا اختلاف ہے اور جو چیزیں ہیں وہ میں یہاں عرض نہیں کرنا چاہتا کہ اگر شیعہ راوی ہو یا سنی راوی ہو تو اس کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی عبد الرزاق کی کہ وہ شیعہ، لیکن بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ ہلکے درجہ کے شیعہ تھے اور بہت زیادہ کٹر نہیں تھے۔ البتہ اگر ایسا ہوتا تو پھر بھی ہم حضرت عائشہ کے بارے میں ان کی روایت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر اسماء الرجال والوں نے ان سے متعلق جو چند واقعات لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے عبد الرزاق پکا شیعہ تھا۔ تو ان واقعات میں سے صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ زید نے کہا یہاں پہنچ کر عبد الرزاق رک گیا جس وقت حصے کی باری آئی حضرت بی بی فاطمہ پاک کی۔ یہ کٹر شیعہ تھا، حضرت امیر معاویہ کا ذکر آتا تو یہ بکواس کرتا تھا، لا تقدر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے کا تذکرہ کر کے ہماری مجلس کو گندا نہ کرو۔ یہ اتنا کمینہ شخص تھا۔ پھر زید نے بتایا کہ جس وقت یہ معاملہ سارا ہو گیا تو انظر الی ھذا الافوق یقول من ابن اخیکا من ابیہا لا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض نسخوں میں انوکا لکھا ہے، بعد میں فا کے ساتھ نون کی جگہ، اس صورت میں اس کے معنی احمق ہو گئے۔ اب ذرا دیکھیں اس جھوٹے یا احمق کو، یعنی حضرت عمر پاک کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے بھتیجے کو وراثت اور کبھی کہتا ہے بیوی سے باپ کی وراثت، یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ کی وراثت۔ زید کہتے ہیں یہ بات سن کر میں اٹھ کر چلا گیا، پھر لوٹ کر نہیں گیا اس کی مجلس میں، حالانکہ میں ان سے سیکھتا تھا اور پڑھتا تھا۔ اب جو شخص حضرت عمر کو بے دھڑک اخو کا کذاب یا انو کا احمق کہہ دے، کیا وہ معمولی درجے کا شیعہ ہے؟ اس بات پر واضح رہے کہ بات وراثت کی ہو رہی تھی، اور حضرت عباس و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ اس بنا پر نہیں طلب کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ حضرت عباس اس بنا پر طلب کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے، اور حضرت علی اس وجہ سے اپنا استحقاق سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ کے باپ ہیں۔ حضرت عمر نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بھتیجے اور بیوی کے باپ کو کہا، جو موقع محل کی مناسبت سے بالکل صحیح اور درست تھا۔ جو بھی آپ نے فرمایا وہ انشاءاللہ اس پر کسی وقت بحث کریں گے۔ تو اگرچہ بہت سارے محدثین نے اس کو سچا اور صدوق کہا، مگر عباس بن عبد العظیم جو خاص طور پر ان کے آبائی شہر صنعاء کے تھے اور کافی عرصہ ان کے پاس رہے، قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ھو ان عبد الرزاق کذاب، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبد الرزاق انتہا درجے کا جھوٹا انسان ہے۔ تو اب آئیے جی کیا معاملہ ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ان تاریخی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں مختصر طور پر۔ کیا اس کو عارضہ تو لاحق ہو گیا تھا شام کو، لیکن اس نے یہ جو کہا کہ یہ بات اور اس طرح کی بات، اس کے بارے میں اب ہم کہتے ہیں
حضرت عائشہ کی ولادت کب ہوئی اس کا صحیح طور پر تو تعین نہیں کیا جا سکتا، البتہ 9 سال میں رخصتی والی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر مورخین نے 5 نبوی اعلان نبوت والے، یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال تک، کیونکہ ہجرت کے بعد پہلے ہی سال ان کی رخصتی عمل میں آ گئی تھی، اور اعلان نبوت سے ہجرت کے پہلے سال تک 14 برس بنتے ہیں۔ اگر اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 برس ہو تو 14 سے 9 کو نکال دینے کے بعد 5 رہ جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبوت کے 5ویں سال میں پیدا ہوئی۔ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ 6 سال میں نکاح اور 9 سال میں رخصتی والی روایت بخاری مسلم میں موجود ہونے کے باوجود نقلی طور پر قابل تسلیم ہے، نہ نقلی طور پر، اس لیے ان کی عمر کے تعین کے لیے ہمیں دیگر مراجع و مآخذ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ صحیح ہے کہ اس روایت سے اس قدر متاثر ہیں کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں، تھوڑی سی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ بات کو، اور جو نقد جرا کے ساتھ میں نے حوالہ پیش کرنا وہ انشاءاللہ کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ قال ابن سعد اول امرات اسلم بعد خدیجہ ام الفضل زوج العباس و اسماء بنت ابی بکر و اختها عائشہ۔ حضرت جو ہے فرماتے ہیں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار فرماتے ہیں ابن سعد نے کہا خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون ام فضل حضرت عباس کی اہلیہ ہے، اور ابو بکر کی بیٹی اسما اور ان کی بہن حضرت عائشہ ہے۔ اس سے واضح ہوا حضرت عائشہ اعلان نبوت کے بعد ابتدائی دنوں میں ہی اسلام لے آئی تھی۔ اسلام لانے کے لیے ظاہر ہے کہ عقل و شعور کی ضرورت ہے، اگرچہ حضرت عائشہ غیر معمولی طور پر ذہین بچی تھی، پھر بھی 5-6 سال کی عمر سے پہلے اسلام کا شعور ناممکن سی بات ہے۔ اگر اپنی عمر کے 5ویں سال میں تھی وہ اسلام لائی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اعلان نبوت سے 4 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، 13 میں 4 جمع کرے تو 17 بنتے ہیں۔ اس طرح ہجرت سے پہلے ان کی عمر 17 سال ہو چکی تھی، 18ویں سال انہوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد 2 روایتیں ہیں، ایک کے مطابق جس سال ہجرت کی اسی سال رخصتی ہوئی، اور دوسری کی روح سے ہجرت کے دوسرے سال رخصتی عمل میں آئی۔ پہلی صورت میں اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی اور دوسری صورت میں 19 سال۔ نکاح اور رخصتی کا درمیانی وقفہ چونکہ بالاتفاق 3 سال ہے، اس لیے نکاح کے وقت وہ الگ ترتیب 15 یا 16 سال کی تھی۔ ابن سعد کے حوالے سے حضرت عائشہ کو اولین مسلمات میں شمار کرنے کے بعد علامہ قسطلانی فرماتے ہیں قضا قال ابن اسحاق وغیرہ ہو، یعنی ابن اسحاق اور کچھ دیگر مورخین نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب جو انہوں نے مسح کیے ہیں، تاریخ کو مسح کیا، احادیث کو مسح کیا، ان حضرات نے ابن سعد فرماتے ہیں ابن اسحاق اور دیگر مورخین نے جو کچھ کہا محض وہم، کیونکہ اس وقت تک عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جیسے وہ کہتے ہیں، تو اسلام کیسے لے آتی؟ ان کی ولادت تو نبوت کے 4تھے سال بعد ہوئی۔ ملاحظہ ہوا آپ نے فرمایا کہ شام کی روایت نے حقائق کو کس طرح مسخ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن اسحاق کون ہے؟ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں شام کی گھر والی کا جو ہے میں شاگرد ہوں۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں، اس بات کو اور مان لیتے ہیں کہ ابن اسحاق اور ابن سعد دیگر مورخین کو اس لیے وہم ہو گیا تھا، لیکن ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر مشہور عالم ہے کو وہمی قرار دینا از بس دشوار ہے، کیونکہ تفسیر، حدیث اور تاریخ میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے ہر صاحب علم آگاہ ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے نکاح اور رخصتی کے بارے میں 6 اور 9 سال والی روایت کے زیر اثر اگرچہ وہی کچھ لکھا جو شام اور ان کے امن نے مشہور کر رکھا تھا، مگر حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے بارے میں وہ ایک ایسی حقیقت سپرد قلم کر گئے جس سے شام والی روایت از خود کل عدم اور باطل قرار ہو جاتی ہے۔
علامہ ابن کثیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حالات بیان کرتے ہوئے ان کی والدہ حضرت اسماء کے بارے میں لکھتے ہیں وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا عائشہ بعشر سنین وبلغت من العمرة 100 سنہ وماتت سنہ 73 وہ اپنی بہن عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. کون؟ حضرت اسماء. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 100 سال عمر پائی اور 73 ہجری میں فوت ہوئی. 100 سے 73 نکال دیں تو 27 بچتے ہیں. گویا حضرت اسماء ہجرت سے پہلے 27 سال کی ہو چکی تھی اور وہ اپنی بہن حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. تو لازماً ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ ہجرت سے پہلے 17 سال کی ہو چکی تھی. 18ویں سال میں ہجرت کر کے تشریف لائی مدینہ میں اور 18ویں یا 19 سال کی عمر میں ان کی رخصتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں تشریف آوری. اس حساب سے وہ 17 سال مکہ مکرمہ میں رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے. گویا وہ نبوت کے اعلان سے 4 سال پہلے پیدا ہو چکی تھی اور 5 سال کی عمر میں اتنی بڑی اپنی بڑی بہن اسماء کے ساتھ مشرف اسلام ہوئی. اور یہ مشرف اسلام ہونا بھی رسمی سی بات ہے، ورنہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا تھا تو اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں پایا تھا. بچپن ہی سے بے پناہ ذہین تھی. تو آپ نے ایک بات فرمائی، بات بڑی قابل توجہ اور بڑی مزیدار. فرمایا میں اس وقت لڑکی تھی اور کھیلا کرتی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لقد انزلت علی محمد بمکہ وانی لجاریۃ العبد بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. یعنی جس وقت یہ آیت سورہ قمر شریف کی نازل ہوئی تو اس وقت میں کھیلا کرتی تھی. یہ آیت سورہ قمر کی ہے جو مفسرین کے کرام کے مطابق 4 یا 5 اعلان نبوت کے نازل ہوئی. تو ان تمام حقائق کے بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی عرض کر سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ 9-10 سال کی ہوں گی اور کھیلتی پھرتی ہوں گی، مگر ساتھ ساتھ نازل ہونے والی آیات کی طرف بھی دھیان رکھتی ہوں گی، انہیں یاد کر لیتی ہوں گی. لہٰذا ان تمام باتوں کو نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت خولہ نے یہ جو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کی کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میرا دینی بھائی ہے نہ کہ حقیقی، اس لیے اس کی بیٹی میرے لیے حلال ہے. جس وقت حضرت ابو بکر نے اور ملا کا منہ بند کرنے کے لیے یہ روایت بڑی قابل اعتماد ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا تھا نا یہ معاملہ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے بھائی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دینی بھائی ہیں. اس کے بعد پوری زندگی کے اندر حضرت صدیق اکبر نے آپ کو بھائی کہا ہو تو کوئی ملا یہ بتا دے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہم ان کا چھوٹا بھائی، تو یہ ہم چھوٹے بھائی ہوئے وہ بڑے بھائی ہوئے. تو زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو بھائی کہا ہو تو بہرحال جو یہ رشتہ طے ہوا اور 15-16 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو یہ ساری کی ساری روایات پیش کرنے کا میرا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں حضرت بی بی عائشہ پاک پر اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو غلیظ بکواس کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئی اور جو معاملات پیش آئے، یہ جو بکواسیات کی جاتی ہیں ان بکواسیات سے منہ کو بند رکھا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ حضور کے گستاخوں کے اندر ہمارا نام آ جائے، نہ ہماری دنیا بنے اور نہ ہے ہماری آخرت بنے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا مختصر سا موضوع تھا. انشاءاللہ وقت ملا تو آپ حضرات کے سامنے پھر کبھی عرض کریں گے.